سب خیریت کو سلام پہنچے. مولانا صاحب سے میرا یہ کویشچن ہے کہ جب یہ قربانی دیتی ہیں تو اپنا ہاتھ گلے پہ یا بچڑے پہ یا بچہ پہ رکھ دیتی ہیں تو ان کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے. تو کیا ہر سال یہ گناہ کرتے جاتے ہیں, ہاتھ رکھتے جاتے ہیں, معافی ملتی رہتی ہے؟ اور دوسرا کویشچن میرا ان سے یہ ہے کہ انہوں نے پیدائش کی کتاب اس کا 4واں باب اس میں یہ کہا ہے کہ حاول نے اور قائم نے قربانی چڑھا. انہوں نے قربانی نہیں چڑھائی تھی, انہوں نے خدا کے آگے اپنا ہدیہ رکھا تھا. یہ 2 کویشچن میرے ہو گئے. اور تیسرا کویشچن یہ کہ آج سوری مائی صاحب, اور تیسری بات میں ان سے پرسنلی یہ پوچھنا تھا کہ آج کا جو موضوع تھا سیکریفائس قربانی پہ تھا, لیکن انہوں نے اس میں کتے کا, بلی کا, بکری کا, ہر جانور کا انہوں نے ذکر کر دیا. آئی ڈونٹ نو وہ انہوں نے کیوں کیا. تو مہربانی اگر آپ مجھے کلیریفائی کر دیں. بہت شکریہ, لیکن ہم آپ کی اس ڈانٹ کو بھی بڑی محبت سے قبول کریں گے. بہت اچھا ہے, یہ ڈانٹ میں بھی ہمیں پیار نظر آ رہا ہے. تھوڑی تھوڑی ڈانٹ بھی ملنی چاہیے بڑوں سے. پہلی بات تو جو آپ نے کی, میں شاید آپ کے سوالات بھول جاؤں. مجھے قاضی صاحب آپ نے ان کی 3 ڈانٹوں میں سے پہلی ڈانٹ کیا تھی؟ 3 سوال تھے نا مجھے جو جی جانور پر ہاتھ رکھنا, بہن کا سوال ہے. جانور پر ہاتھ رکھنا, کیا جانور پر ہاتھ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ہر سال گناہ کرتے جائیں, معاف کرتے جائیں. تو یہ سوال پہلی بات تو یہ ہے, میں نے جو اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی اس میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ یوں ہاتھ رکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور کوئی مسلمان ایسا تصور کرتا بھی نہیں ہے. تو یہ سوال ہی میری نظر میں فضول ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کی ڈانٹ ہی فضول ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے جو کی حابیل اور قائن کے تعلق سے کہ وہ تو ہدیہ تھا, آپ نام بدل دیں, میں بھی اس قربانی کا نام ہدیہ رکھ دیتا ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے وہ تھا تو ایک جانور. سوال ہو رہا ہے اس کو آپ جو بھی نام دے دیں, وہ ایک جانور تھا. حج کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے اس کا نام الہدی ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ قربانی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال وہ تھا ایک جانور, اس کا انکار کر دیں کہ وہ جانور نہیں تھا. تیسری بات, تیسرا سوال بھی تھا, 1 منٹ. جی اما جی, ہاں یہ تو سوال کوئی نہیں تھا کہ آپ نے سارے جانوروں کے نام لے دیے. میں ان جانوروں کا بھی نام لے دیتا ہوں جن کی قربانی جائز ہے. بکرا ہو, بھیڑ ہو, اونٹ ہو, گائے ہو, ان کی قربانی اسلام میں کی جا سکتی ہے, کسی بھی جانور کی. باقی قربانی جانوروں سے اسلام ایک ریلیشن بتلایا ہے تاکہ جو کریٹیسزم موجود ہے اسلام کے تعلق سے اینیمل رائٹس کے نام پر, اسے اس کیا کہتے ہیں اس پردے کو اٹھانا ضروری تھا. اب اس کو آپ بلا وجہ سمجھ لیں, یہ آپ کا شعور اور فہم ہے, میں اس کو ضروری سمجھ لوں, یہ میرا شعور اور فہم ہے. بہت شکریہ.